یہ تم سمجھ رہے ہو یہ تو مدرسوں کے بچوں کا کام ہے, یہ تو مولویوں کا کام ہے نماز پڑھنا, یہ تو حاجیوں کا کام ہے نماز پڑھنا. ہمارے لیے تو انجوائے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا نہیں او میرے بندو, جو اللہ کا نام نہیں لیتا, جو میرا نام نہیں لیتا ہے اور انجوائے کرتا, مستی کرتا ہے, ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا دوست بن جاتا ہے, اس کا فرینڈ بن جاتا ہے, اور اس کا دوست اس کو غلط کام کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے. اب اسے زنا اچھی لگنے لگتی ہے, اس کو شراب اچھی لگنے لگتی ہے, اس کو جوا بڑا پیارا لگنے لگتا ہے, اس کو غلط کام بڑا اچھا لگنے لگتا ہے, اس کو خوبصورت بنا کر کے وہ شیطان پیش کرتا ہے. اور کل قیامت کے دن وہ شیطان بھاگ جائے گا. انسان کہے کہاں جا رہے ہو؟ بولے بس بہت ہو گیا. اب پچھم اور پورب کی جو دوری ہے اتنا دور وہ بھاگ جائے گا. تب انسان چیخ کر کے کہے گا فبئس القرین, تو میرا بڑا ہی برا دوست. آج موقع کے وقت آج سے تم کو ساتھ دینا چاہیے تھا اور آج ہی تم بھاگ رہے ہو. میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے, آج ہم نے زنا کو, شراب کو, جوا کو, غلط کام کو ہم نے بڑا اچھا سمجھا ہے. میرے بھائیو آپ مسلمان ہیں, آپ ایک ذمہ دار مسلمان ہیں, آپ کو ایک آئیڈیل مسلمان ہونا چاہیے تھا. گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تھا, اپنے بچوں کو بچانا چاہیے تھا, اپنے فیملی اپنے سماج کے لوگوں کو بچانا چاہیے تھا. لیکن میرے بھائیو آج بچا رہا ہے, آج خود سی بیڑی, سگریٹ اور گٹکا, تمباکو سب کچھ کھا رہا ہے, اور اپنے بیٹے کو پیسہ دیتا ہے, جا کھینی لے کر کے آؤ. تو ہاں مولوی صاحب کچھ 10 روپے پکڑا دیا, جا گٹکا لے کر کے آؤ. میرے بھائی ذرا تصور کیجئے, جس قوم کے عالم ایسے ہو, جس قوم کے رہبر اور رہنما ایسے ہو, اس قوم کے اندر اچھائی کہاں سے ہو, اس قوم کے اندر دینداری کہاں سے آئے, اس قوم کے اندر اچھائی کہاں سے پیدا ہو. ذرا دیکھو عبداللہ ابن مبارک کو دیکھو, جس کو اس کے مالک نے باغیچے کا خادم بنا کر کے رکھا. مبارک کو کہا مبارک میرے باغیچے کے دیکھ ریکھ کرنا. عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے, آپ نے اس کا نام سنا ہوگا, عبداللہ ابن مبارک. میرے بھائیوں عبداللہ کے والد مبارک ایک باغیچے کی دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے. بہت دن کے بعد اس کا مالک آیا اور کہا کہ مجھے میٹھے میٹھے پھل کھلاؤ. تو میٹھے میٹھے پھل مالک کو پھل پیش کیا گیا مبارک کے ذریعے سے. مبارک نے لا کر کے دیا, پھل کھایا, کھٹا نکل گیا, دوسرا کھایا پھر کھٹا, تیسرا کھایا پھر کھٹا. ارے تم اتنے دنوں سے میرے باغیچے میں ہو, تم کو پتا نہیں ہے کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کون سے درخت کا پھل کھٹا ہے؟ نہیں معلوم ہے حضرت, نہیں معلوم ہے. کیسے معلوم ہوگا؟ کیوں نہیں معلوم ہوگا؟ کیوں نہیں معلوم؟ تم 6, 7, 8, 10 مہینے سے میرے باغیچے میں کام کر رہے, تمہیں معلوم نہیں ہے؟ تم نے کھایا نہیں میرا پھل. کہا کہ مالک کیسے میں کھاؤں, آپ نے مجھے کھانے کی تو اجازت نہیں دی. اے مالک آپ نے مجھے کھانے کی اجازت نہیں دی ہے, آپ نے مجھے باغیچے کے دیکھ ریکھ کے لیے آپ نے مجھے رکھا ہے. اے مالک میں کھاؤں تو کیسے کھاؤں؟ باغیچے کا مالک کہتا ہے اگر کھا لیتا تو کیا ہو جاتا؟ کہا کہ اے مالک مجھے معلوم ہے اگر میں کھا لیتا تو تجھے پتا نہ چلتا, لیکن اے مالک تیرا بھی جو مالک اس مالک کو تو پتا چل جاتا. کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کون سا چہرہ دکھاؤں گا؟ اس وجہ سے, اس ڈر سے اور اس خوف سے میں نے پھل نہیں کھایا کہ مجھے اجازت اس بات کی نہیں ہے. میرے بھائیوں اللہ سے اتنا زیادہ وہ شرماتے تھے, اللہ سے اتنا زیادہ حیا کرتے تھے اور اس طریقے سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. مالک نے جب دیکھا اتنا دیندار غلام ہے, فوراً اس نے اپنی ایک بات رکھی, اے میرے خادم, میرے غلام, اے میرے نوکر, ذرا یہ بتا میرے پاس بیٹی ہے اور بہت خوبصورت میرے پاس لڑکی ہے, بتاؤ میں اس کی شادی کس سے کروں؟ لڑکے کو جو معلوم تھا فوراً کہہ دیا اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو دیندار لڑکے سے کیجیے, دیندار لڑکے سے. اللہ کے رسول نے فرمایا دیندار لڑکی کو سلیکٹ کرو, تمہاری زندگی بدل دے گی. مالک کہتا کہ میری زندگی میں تم سے بڑھ کر کے میں نے کوئی ایسا لڑکا نہیں پایا جو تم سے زیادہ دیندار ہو.
میں تمہیں اپنا داماد بناتا ہوں. اسی وقت اس کو گھر میں لے کر کے گیا میرے بھائیوں اور اپنی بیٹی سے نکاح کروایا, اور ان دونوں میاں بیوی کے بطن سے, میاں بیوی کے ملان سے جو بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ, اور اتنا بڑا محدث بن کر کے دنیا کے اندر آیا. آج اسے محدث کے نام سے دنیا جانتی ہے. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے, یہ گناہوں سے بچا کرتے تھے بند کمروں کے اندر, اکیلے میں. آج تو ہم اکیلے میں بھی نہیں ڈرتے ہیں, لوگوں کے بیچ میں کیا ڈریں گے میرے بھائیوں. اکیلے میں بھی ڈر نہیں ہے, لوگوں کے بیچ میں بھی ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے. آج گناہ بھی کر رہے ہیں اور گناہوں کا پرچار بھی کر رہے ہیں. تصور کیجئے ذرا, آج دلوں کے اندر پورا کا پورا دل ہمارا زنگ لگ گیا ہے. نماز نہیں کوئی ٹینشن نہیں, روزہ نہیں کوئی ٹینشن نہیں, حرام خوری کوئی ٹینشن نہیں, سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کوئی پرابلم نہیں ہو رہا ہے. حیا کے اوپر اتنی تقریریں, پھر بھی وہی ڈسکو برقع, پھر بھی وہی ڈیجیٹل برقع, پھر بھی وہی سیکسی برقع. میرے بھائیوں آج حد تم نے پار کر دی ہے. آج محمد رسول اللہ کی وہ حدیث ہمیں یاد آتی ہے جب اللہ کے رسول نے کبھی فرمایا تھا عورتوں راستے کے بیچ میں مت چلنا, راستے کے کنارے چلنے کی کوشش کرو. میرے بھائیوں لڑکیوں نے محمد رسول اللہ کے ان جملوں کو سنا, محمد رسول اللہ کی بات کے اوپر عمل کیا کرتے تھے. پہلی کی لڑکیاں محمد رسول اللہ سے محبت کیا کرتی تھی اور محمد رسول اللہ کے باپوں سے بھی محبت کیا کرتی تھی. لڑکیوں نے جب یہ فرمان سنا, لڑکیاں راستے کے کنارے اتنا زیادہ سٹ کر کے اور اب دیواروں سے اتنا سٹ کر کے چلنے لگی کہ کپڑے پھٹنے لگے. آج کل راستے کے کنارے میں لڑکیاں چلتی ہے, آپ بیچ میں چلیے آپ کو دھکا مار کے کنارے کر دے گے, بیچ میں چلے گی. یہ ہے اس قوم کی لڑکیاں میرے بھائیوں, جس کو دیکھ کے شرمائی یہود. حد ہو گئی. گناہوں کے اثرات ہیں, یہ معلوم ہے, یہ گناہ جو ہو رہے ہیں بہت زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے, آج ہم بے حس ہو چکے ہیں. آج قرآن کی آیتیں اور محمد رسول اللہ کا فرمان ہماری زندگی کو بدل نہیں رہا ہے. عبادت نہیں ہے. کبھی اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا میرے بندو تفرغ لعبادتی, اے میرے بندے میرے لیے وقت نکال لے عبادت کرنے کے لیے, نماز کے لیے, روزہ کے لیے, قرآن کے تلاوت کے لیے. اے میرے بندے امل قلبک غنن و امل یدیک رزقا, اے میرے بندے میری عبادت کر لے, پوجا کر لے, بھکتی کر لے. اذان سن تو گھر کو چھوڑ, اذان سن تو اپنے بیوی کو چھوڑ, اپنے بچے کو چھوڑ, آپ مسجد کی طرف آ. کامیابی یہاں ہے, یہاں پہ تمہیں کامیابی ملے گی. اے میرے بندے اپنے بیوی کو چھوڑ اور نماز کے لیے نکل جا. امل قلبک غنن, اے میرے بندو ہم تمہیں مالدار بنا دیں گے. جس پیسے کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو, زمین میں تمہیں روزیاں تو ملیں گی لیکن اللہ تعالیٰ آسمان سے روزی تمہیں برسائے گا. وفی السماء رزقکم, تمہیں آسمان سے اللہ تعالیٰ روزی دے گا. اے میرے بندے میری عبادت کر لے, میری بھکتی کر لے, میری عبادت کر لے. اے میرے بندو امل قلبک غنن, ہم تمہیں مالدار بنا دیں گے. وَأَمْلَ يَدَيْكَ رِزْقًا, ہم تمہیں روزی روٹی والا بنا دیں گے. شرط یہ ہے کہ میری عبادت کر.